آج عمران خان نے کشمیر پر وہ بات کہی جسے سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی، صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے، جس طرح آپ نے خودداری دکھائی، ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ پاکستان میں نہیں ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، ان کو جذبہ دے ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ عمران خان نے کشمیر پر اتنا لمبا چوڑا بھاشن دیا کہ اس کو کاٹ کاٹ کر اتنے ٹکڑے کرنے پڑے تاکہ لوگوں کو ان کے 1 گھنٹے کی تقریر 1 منٹ میں سمجھائی جا سکے۔ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں۔ وہ سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں۔ ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا۔ عمران کی انٹینسٹی دیکھیے، عمران کی کریڈیبلٹی دیکھیے، اس 1 منٹ کے ویڈیو میں سب ایکسپوز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کشمیر مدعے کو اب تک انٹرنیشنل مقام پر پہنچانے میں فیل رہے عمران خان آگے کیا بولے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ معاملہ اب سیدھے بھارت کے اندرونی معاملوں کا ہے۔ یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا RSS کا نظریہ جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جو ان کی شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ RSS کا نظریہ خوف دلا رہا ہے، خطرہ ہے ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے۔ RSS کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے اس سے۔ عمران خان سے اپنا گھر نہیں سنبھل رہا اور پڑوسیوں کے گھر کے برتن گن رہے ہیں۔ طالبان کا سمرتھن کرنے والے عمران خان کی زبان پاکستان کے ان سنگٹھنوں پر بھی خاموش رہتی ہے جو بھارت کے ٹارگٹ پر ہیں۔ ایسے گروپ جو بھارت کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ حافظ سعید، مسعود اظہر ورلڈ فیمس آتنکی ہیں، پاکستان میں چاہے نظر بند رہیں، جیل میں رہیں، لیکن مجال ہے عمران خان آہ تک کر پائیں۔ گھریلو مورچے پر گیس اور بجلی والی دقت تو 12 مہینے لگی رہتی ہے۔ کل ملا کر عمران خان اپنی سرکار بچائیں یا پبلک کی سنیں، چین پرستی میں عمران خان نے پاکستان کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ان کا ملک چوطرفہ آفت سے گھرا ہوا ہے اور وہ نیروں کی طرح بانسری بجانے میں لگے ہیں۔ عمران خان کی سرکار میں نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، اور ایسے میں پاکستان ہر فرنٹ پر جوجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ CNG ہو، ٹماٹر ہو یا پھر بڑے بڑے پروجیکٹ جن میں اب چین کو بھی خطرہ نظر آنے لگا ہے۔ میرے کوٹلی کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میری بہنوں، پہلے تو اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر سے، پہلے بھی میں کوٹلی میں آپ کے سامنے ایک بات کی تھی، میں آج پھر دہراتا ہوں۔ کشمیر کے لوگ وہ جو 150 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پہلے ڈوگرا راج کے خلاف اور اس کے بعد 73 سالوں سے ہندوستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں خود فیصلہ کریں گے
کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے کوٹلی میں پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو یہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی، یہ میری نظر میں یہ زمین کی جدوجہد نہیں ہے، یہ جدوجہد ہیومن رائٹس کی ہے. یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا. جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ، جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا. اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں، ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے. ہر فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ دنیا کے جب سربراہ ملکوں کے سربراہ کو ملوں گا، ان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا. اچھا، اب آپ کے پاس یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے. تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ، کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کہ 5 سال آپ کو ملے تھے، 5 سال آپ کو حکومت میں ملے تھے، کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا؟ پوچھیں ان سے. کیس لڑنا تو دور کی بات، وہ نریندر مودی جس نے کشمیریوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا، جب سے بی جے پی کا دور آیا سب سے زیادہ کشمیریوں پہ ظلم ہوا. پیلٹ گنز استعمال کی گئیں، نوجوانوں کو اندھا کیا گیا، ہر دوسرے دن کشمیریوں کی قربانی لی گئی. ہندوستان میں جو مسلمان گائے کا گوشت کھانے پہ ان کو قتل کیا گیا سڑکوں پہ، باقی بھی اقلیتیں، کرسچن، سکھ، ان کو بھی برابر کا شہری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ آر ایس ایس کی ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ سمجھتے ہیں، جو آئیڈیالوجی جو ہندو تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی شہری
جو باقی اقلیتیں، باقی دین، وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں. ان کی جو آئیڈیالوجی، یہ انہوں نے کس سے لی؟ نازی جرمنی میں 100 سال پہلے انہوں نے ان سے لی، جبکہ جرمن سمجھتے تھے کہ ہم کوئی خاص نسل ہیں اور باقی ہمارے برابر کے لوگ نہیں. یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو باقی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی. تو میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اسد زرداری یا نواز شریف نے RSS کا نام لیا؟ کتنی دفعہ مذمت کی جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ اور کتنی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ RSS کے نظریے جو کشمیریوں کو کچل رہا تھا، کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے، اس کی منتیں کر کے نریندر مودی کو شادی پہ بلایا گیا آپ نے، اور پھر منتیں کر کے اس کے جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنا تھا وہاں گیا، حریت کے لیڈرز کو نہیں ملا، کشمیر کی بات نہیں کی. فورن سیکرٹری تھی پاکستان کی، ان کا ٹی وی انٹرویو ہے، فورن سیکرٹری پاکستان کی کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ ہندوستان کی آپ نے تنقید نہیں کرنی. تو یہ کیوں تھا؟ کیوں نہ زرداری بولتا تھا نہ نواز شریف بولتا تھا؟ تو اب یہ ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے کہ یہ کیوں تھا. میں نے، نوجوانوں آپ کے پاس موبائل فون ہے، ایک گوگل کر سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں. میڈیا کے لوگ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ذرا سب کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے The Way of the World. کس نے لکھی؟ اس کا نام ہے رون سوسکنڈ. The Way of the World، رون سوسکنڈ. اس کتاب پہ 292 صفحے کے اوپر چوتھے پیراگراف پہ ایک چیز لکھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بولتے اور نہ بولیں گے ہندوستان کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف. اس میں وہ لکھتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات، کہ بے نظیر بھٹو، یہ 2007 کی بات ہے، وہ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ بتا رہی ہیں کہ کتنے پیسہ ان کے کتنے بینکوں میں، جو باہر بینک ہیں ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ان کو نوٹ کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کو، بلاول کو، کہ ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں. اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں، جو جنرل مشرف نے NRO دیا. اس سے آپ کو کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ، چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتہ ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، APDM کی جماعتیں ایک طرف تھی. تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا
اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں, ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا, اس کو بحال کرو, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا, 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا, جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو, اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے. آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر, انگلینڈ, کئی میں کشمیری وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے, ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ, ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے. اب نریندر مودی سے یہ اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو, کوٹلی کے لوگوں, جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں, وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, سب سے تکڑی لابی ہیں. اس کی دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے, اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں. تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا, پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں, اس کو دہشت گرد کہتا تھا, پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا, ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا. لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا, اس سے دوستی کرتا تھا. سو اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں, ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے, ہمارا دوست, وہ یہ بمباری کرتا تھا, ڈرون اٹیکس کرتا تھا. پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے, دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے, اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی. میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں, یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے. امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی. اور منافقت, پبلک میں مذمت, اور ان کو اجازت دے رہے ہیں. ایک اور کتاب ہے, یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو, ایک کتاب ہے اوباماز وار, بڑے صحافی نے لکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے باب وڈورڈ. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے امریکی جنرل سے, وہ امریکی جنرل تاثر دے رہا ہے کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں, مرد, بچے مر جاتے ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے, اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے, نہ کری ہے. ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا, اسرائیل نے ظلم کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, گھر گرا دیے ان کے, بچے مر گئے, پتہ نہیں کتنے. کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے منہ سے تنقید سنی ہے اسرائیل کی؟ ایک سٹیٹمنٹ بتائیں, سنی ہے؟
جس طرح کبھی RSS کا یہ نام نہیں لیں گے, یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے, اس لیے کہ جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو, آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں. آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور کوٹلی کے لوگوں, دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں, آزاد کشمیر میں ہوئی کم؟ کیا آپ نے لوگوں کے, غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 پروگرام آ رہے ہیں. ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے احساس. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا صرف اپنے غریب, نچلے, کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. کامیاب پاکستان میں ایک خاندان جو 40% نیچے خاندان ہے, اس کو سود کے بغیر قرضہ, ایک فرد کو, تاکہ وہ اپنی دکان کر سکے, اپنی ذمہ داری کر سکے, اس کو سود کے بغیر قرضہ. دوسرا, اس خاندان کو ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, اس میں ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے بالکل سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے. آج کل کمپیوٹر ایج ہے, بڑے آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کارڈ, ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, 10 لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیمار ہو علاج کروا سکتا ہے. اور پھر احساس پروگرام دسمبر میں شروع ہو رہا ہے. نچلے 40% خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے دنیا میں, اس وقت 40% کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم 40% نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں, گھی, دال, چینی, آٹا, اس کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سب سے سستی کھانے پینے کی چیزیں ملیں. کوٹلی کے لوگوں, پرسوں آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے. یہ سمجھیں کہ اس ووٹ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے. کیونکہ صرف یہی نہیں کہ میں نے جو 2 چیزیں آپ کو بتائی, کہ ایک تو سارے کشمیریوں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے, دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا. لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, جس طرح چائنا نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے 30 سال میں. اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا, ہم نے جب پختونخوا کے 5 سال 2013 اور 2018 کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی پختونخوا میں, اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی. 5 سالوں میں ٹورزم دگنی سے تگنی کر دی پختونخوا میں. اسی طرح آزاد کشمیر, یہ ایک اللہ نے آپ کو خوبصورت ترین علاقہ دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹورزم پہ زور لگائیں گے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا.
اور یہ پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ جس طرح بھی علی امین نے کہا کہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہنا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی. یہ ویسے کمال دھاندلی ہوگی. امپائر آپ کے، گورنمنٹ آپ کی، الیکشن کمیشن آپ کی، عملہ نیچے سارا آپ کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں، اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی، اور دھاندلی تحریک انصاف کرے گی. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہوگا کہ سب کچھ ان کا اور دھاندلی ہم کریں گے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر میں، اور اس تبدیلی کے بعد پھر میں کوٹلی میں آ کے آپ سے ملاقات کروں گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد.